آگے دیکھ لے الجملۃ الاسمیہ الدرس السادس، چھٹے سبق میں جملہ اسمیہ کا بیان کر رہے ہیں۔ تم پڑھ چکے ہو کہ پوری بات کو جملہ کہتے ہیں۔ پڑھ چکے تو یہ تم پڑھ چکے، پہلے تم نے یعنی یہ سبق یاد کیا ہے، دیکھا سنا پڑھا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ جملہ دو قسم کا تھے، اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ الجملۃ الاسمیہ عربی میں کہتے وہ ہے جس میں پہلا جز اسم ہو، جیسے زید حسن، زید خوبصورت ہے۔ جملہ فعلیہ وہ ہے کہ جس میں پہلا جز فعل ہو، جیسے حسن زید، زید خوبصورت ہوا، حسن۔ ذیل میں جملہ اسمیہ کے متعلق ضروری باتیں لکھ کی جاتی ہے اور جملہ فعلیہ کا بیان سبق 14 میں ہوگا۔ جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا جز معرفہ، دوسرا نکرہ ہوتا ہے، چنانچہ اوپر کی مثال میں آپ نے دیکھ لیا نا کہ زید اسم معرفہ ہے اور حسن کیا ہے، اسم نکرہ ہے۔ تنبیہ: جملہ اسمیہ اور مرکبی توصیفی میں اتنا ہی فرق ہے کہ مرکبی توصیفی میں دونوں اجزاء تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں نا، کیونکہ تو موصوف صفت ہے نا تب مرکبی توصیفی میں، اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ، دوسرا نکرہ۔ چنانچہ مثال مذکورہ میں اگر پہلے جز زید کی جگہ کوئی اسم نکرہ رکھے اور کہا کہ رجل حسن، اچھا مرد ہے، دوسرا جز حسن پر ال کا لفظ، ال کا حرف لگا کر معرفہ کر دے اور کہے کہ زید الحسن، تو یہ دونوں صورت مرکبی توصیفی کی ہو جائے گی۔ زید معرفہ، الحسن معرفہ، موصوف صفات ہے نا، رجل حسن تو موصوف صفات ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ نہیں، کیونکہ جملہ اسمیہ میں دونوں تو موصوف صفات ہوتے ہیں نہ، تو نکرے ہوتے ہیں نا، معرفہ، ایک معرفہ دوسرا نکرہ، ٹھیک۔ البتہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو، تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ، مثلا انا یوسف، میں یوسف ہوں، یا مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر فاصل لائی جائے، جیسے الرجل هو الصالح، وہ مرد نیک ہے، الرجال هم الصالحون۔ اگر یہاں سے ضمیر نکال لے تو مرکبی توصیف ہو جائے گی، الرجال الصالحون، الرجل الصالح، یہ تو کیا ہو گیا، موصوف صفات ہے نا۔ ضمیر اگر بیچ میں لگا دینا، کیا لگائے، ضمیر فاصل اس کو کہتے نا، کہ الگ ہے نا، کسی کے ساتھ ٹچ نہیں ہے، تو اسی صورت میں اگر دو معرفہ لائے تو خیر ہے، موصوف صفت نہیں، یا دو نکرے لائے، رجل هو حسن، یہ پھر موصوف صفت نہیں ہوں گے، کیا ہوں گے، جملہ اسمیہ ہوگا، صحیح۔ آگے تنبیہ: جیسا کہ فارسی میں است، اند وغیرہ اور اردو میں ہے، ہیں وغیرہ کلمات ربط ہے نا، ان سے ہم ربط پیدا کرتے ہیں نا، زید است، زید خالد اور زدند، اس کو مارا تھا، تو ہے جو ہے مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ہے جمع کے لیے، است واحد کے لیے، اند جمع کے لیے، اس طرح عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ معنی جملے میں خود پیدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ زید عالم کے معنی ہے زید عالم ہے، لیکن زید عالم، زید عالم ہے، ختم بات ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں، زید عالم، میرے پاس موجود ہے، عندی، ختم ہے، عندی سے کام چلا جاتا ہے، عندی موجود، ہاں اس سے کام چلتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا کہیں گے اور دوسرے جز کو خبر کہیں گے، عموماً مبتدا اور خبر مرفوع بھی ہوتے ہیں حالت رفع میں، صفت کی طرح خبر بھی وحدت، تثنیہ، جمع و تذکیر و تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ مبتدا اگر مفرد ہوگا نا تو خبر بھی مفرد ہوگی، مبتدا اگر کیا ہوگا، تثنیہ ہوگا تو خبر بھی تثنیہ، کیا مبتدا اگر جمع ہو تو خبر بھی جمع ہوگی۔ ہاں یہ باتیں مگر جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوئے تو اس صورت میں خبر واحد مؤنث ہوا کرتی ہے، ہو سکتی ہے۔ الرجل صادق، دیکھیں مبتدا خبر مطابقت ہے نا، مفرد ہے، مبتدا ہے، واحد مذکر ہے اور عاقل بھی ہے۔ الرجلان صادقان، الرجال صادقون، المرأة، النساء صادقات، اگر اسی کی جگہ آپ کہہ دینا کوئی اور لفظ، مثلا الریاح شدیدۃ، الریاح جمع ہے، شدیدۃ اس کے لیے خبر ہے، تو ابھی مفرد بھی آپ لا سکتے ہیں۔